السلام علیکم۔ اس سیریز میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات اور ان کی کہانیاں جو سٹوریز آئی ہیں ان کے انسیڈنسز اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو قرآن کی آیات میں ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھیں گے، ان کی پیدائش کا واقعہ کہ ان کی پیدائش کے وقت کون کون سے واقعات ہوئے۔ سورۃ القصص کی کچھ آیات ہیں، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سورۃ القصص کی جو آیات ہیں وہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعات آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ بے شک فرعون جو ہے ہم نے اس کو غلبہ دیا تھا، اس نے غلبہ لیا ہوا تھا لوگوں پہ، وہ بادشاہ تھا، بے شک یہ اللہ کی آزمائش تھی اس کے لیے۔ لیکن اس نے کیا کیا، ایک تو وہ تھا بھی بہت زیادہ غرور کرنے والا، اوپر سے جو وہ کمزور ہوتے تھے لوگ اپنی رعایا میں سے، کمزور لوگ جو ہوتے تھے ان میں سے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ زندہ رکھتا تھا۔ یہ فرعون نے ظلم کیا تھا ان پر، جو لوگ ادھر تھے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دینا، ان کی بیٹیاں زندہ رکھنا، یہ فرعون کا عمل تھا ایک جو اس نے بہت غلط عمل تھا۔ اور وہ جو فرعون کہتے ہیں مصر کے جو بادشاہ، اس کے ٹائٹل کو کہتے ہیں، جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس کو لوگوں کے جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کرنا اور بیٹیوں کو جو ان سے زندہ رکھنا، یہ اس نے اپنا کام بنایا ہوا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے واقعے کو اس طرح سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک فرعون جو یہ تھا یہ بہت بڑا فسادی تھا، اور ہم وہی کام کرتے جو فرعون اور جو دوسرے لشکر ہیں فرعون کے لشکر وغیرہ، ان کو بھی خطرہ ہوگا لوگوں سے، ہم وہی کریں گے، یعنی کہ ذلیل و خوار کریں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ تھے ان کے بیٹوں کو اس طرح ذبح کرنا، ان کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر جانا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا مال ان کو ملنا چاہیے، انصاف تو یہی بنتا ہے۔ لیکن فرعون اتنا بڑا فسادی ہے، ان کا مال خود قبضے میں کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے کہا کہ بھی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آگے حکمت بتائی ہے کہ ان کی لوگوں کی طرف ایک پیشوا بھیجیں گے، ایک پیغمبر آنا چاہیے، ایک رسول آنا چاہیے جو اس فسادی انسان سے ان کو بچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، ایک تو پہلی چیز آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ایک خاتون اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا، اس کو محبت ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام ڈالا، یہ اس کے دل میں یہ چیز آ گئی، یہ ایک ارج آ گئی، ایک گمان آ گیا، ایک اس کو خیال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا یہ کہ جب تجھے خطرہ ہو نا فرعون سے، کیونکہ وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، جب تجھے خطرہ ہو تو اس کو ایک ڈبے میں ڈال بچہ اور دریا میں اس طرح بہا دے، آگے اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ بھروسہ رکھ، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارا کام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ڈال دی تھی یہ بات۔ اب دیکھیں، ایک ایسا ظالم بادشاہ جو فسادی ہے، فساد پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، ان کے بچے ذبح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جس کو رسول بنایا ہے، جس کو رسول بنانا ہے اب آگے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے ان کو واپس پھیرنا تھا اپنی ماں کی طرف بھی، ملوانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دل میں تسلی دے دی تھی۔ اب جب یہ چیز سامنے آئی کہ اس خاتون نے اس کو ڈبے میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، اب دیکھیں دریا میں بہا دیا گیا، اب اٹھایا کس نے، ملا کس کو؟ فرعون کے گھر والوں کو، جہاں کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے اسی کے گھر والے، انہوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ بہت بڑا خطا کار ہے فرعون، اس نے بچے ذبح کیے ہوئے، فساد پھیلایا ہوا ہے، اور اس کے گھر والوں کے پاس ہی، ان کے انڈر ہی وہ بچہ چلا گیا۔ اب فرعون کی جو بیوی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی، اس نے کیا مشورہ دیا؟ فرعون کو کہا اس کو ذبح مت کرو، ٹھیک ہے، یہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کے اندر ممتا جاگ گئی۔ فرعون کی جو بیوی ہے اس کو بچہ جو ان سے دیکھ کر بہت زیادہ ترس آیا، اس نے کہا نہ، اس کو نہ قتل کرو، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں یہ کیا پتا ہمیں کوئی نفع دے، ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ دونوں بے خبر ہیں، فرعون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہی تو رسول بننا آگے جا کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں یہ ڈال دی بات کہ بھی تم جو ہے نا خاتون، اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ذبح مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور صبح کو موسیٰ کی جو والدہ ہیں
جس نے پہلے دریا میں بہا دیا تھا وہ ٹینشن میں ہے، بچہ بہا دیا دریا میں، ٹھیک ہے، اب وہ ٹینشن میں ہے کیونکہ فرعون کی بیگم کے پاس ہے وہ، اب فرعون جو ذبح کر رہا ہے اب وہ ٹینشن میں ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے اس کو کہ بھی یار یہ کہاں گیا، کیا حال ہوگا اس کا، اور اپنی بہن کو بھی کہا کہ تم جاؤ، اور خود دور سے دیکھ رہی ہے بچے کو، حوصلہ نہیں ہو رہا، ماں ہے نا، اندر سے وہ چیز تو آتی ہے، پھر فیلنگز تو آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا قریب تھا کہ وہ اپنے حال کو بیان کر دیتی، مگر اللہ تعالیٰ نے دل میں اس میں صبر ڈالا ہے۔ اب سب دائیاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پہلے ہی حرام کر دی تھی، مطلب دائی وہ ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہیں اور پالتی ہیں، ان کے متعلق یہ تھا کہ وہ دور میں اس طرح سے چلتا ہوتا تھا معاملہ، تو خواتین جو دائیاں ہیں وہ ان میں سے کسی کا دودھ نہیں پی رہے، مطلب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب سب ٹینشن میں ہے کہ یار یہ کس کا دودھ پی رہا ہے، کس کا پیے گا، کس کا، یہ پھر اگر کسی کا بھی نہیں پی رہا، تو ایک خاتون نے کہا کہ میں گھر والی کو جانتی ہوں، اس کو دائی کے طور پہ بلاتے ہیں، وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور وہ اس کو پالیں گے بھی، اس کو دودھ بھی پلائیں گے، اور چیک کریں تقدیر کہ وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے اس کو بلاؤ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کیا کہ ہم نے اس طرح سے اس کی ماں کے اندر جو غم تھا، جو تکلیف تھی، اس کو دور کیا، اس کو ٹھنڈا کیا، اس کو ٹھنڈک پہنچانی تھی تاکہ وہ غم نہ کھائے، صبر کر رہی ہے اب غم نہ کھائے۔ اب آگے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جوانی کا، یہ بھی اصل میں وحی سے پہلے کا ہے، تو ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فل جوانی کو پہنچ گیا، زور آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جوانی کا وقت آ گیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سب شہر والے سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اب شہر والے سو رہے ہیں، خواب میں ہیں کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، دو شخص جو ہے اس سنسانے میں بھی آپس میں جھگڑے ہیں باہر، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، ایک شخص ان کے اپنے گروہ میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ان کے مخالفین کے گروہ میں سے تھا، جو اپنے گروہ والا تھا اس نے مدد چاہیے، اے موسیٰ مدد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گئے اور جا کے مکہ مارا جو مخالفین میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت جان والے تھے، ان کا مکہ ایسا بجا کہ اس کی وہاں پہ جان نکل گئی، اس جگہ پہ بجا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا قتل، ایک معاملہ غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، مارا صرف غصہ وہ مکہ تھا لیکن اس کی جان نکل گئی۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ہیں، قتل ہو گیا، فل خوف زدہ ہو گئے، اور اللہ سے توبہ کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والے میں ہوں گا۔ معافی مانگی اللہ سے کیونکہ توبہ کرنی ہے، فوراً غلطی ہو گئی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بخش دیا، ہم نے معاف کیا۔ ایک شخص آیا، اس نے منادی کی ہے، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہا دربار والے آپ کے قتل کا انتظام کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو، جو وہاں کا قانون تھا۔ جب یہ معاملات ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرار ہو جاؤ، یہاں سے فرار ہو جو شہر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہاں سے فرار ہوئے، اپنے اللہ کا نام لے کر نکلے، بس وہاں نہیں ٹھہرے پھر، کیونکہ اب وہاں پر تو قتل ہونا تھا۔ بے شک ان سے غلطی سے ہوا معاملہ، انہوں نے توبہ کی اپنے خدا سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کیا، تو پھر آپ اور میں فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کس کو معاف کرنا اور کس کو نہیں کرنا۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔